پاس جائے کہیں کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ صرف کسی ناراض کے گھر چلا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. ہم اتنا کام بھی نہیں کرتے. بعض دفعہ ایک سلام کرنے سے ناراض شخص راضی ہو جاتا ہے. تو کوشش کرے کہ جا کر یہ کام کرے. سل من قطعک و تؤتی من منعک، اس کو عطا کرو جو تم سے روک لے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ضرورت مند ہوتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، وہ دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا، لیکن خدا پھر اس کو محتاج بنا دیتا ہے. وہ آپ کے پاس آتا ہے. ہم ذہن میں رکھیں اس نے نہیں دیا تھا تو میں بھی نہ دوں. رسول اللہ فرماتا ہے نہیں، اس نے نہیں دیا تھا تو دے دے. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کو معاف کر دو جو تم سے زیادتی کرے. سارے لڑائیاں جھگڑے گھروں میں، معاشرے میں، تنظیموں میں ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان رسول اکرم کے اس آخری فرمان پر عمل کر لے کہ اس کو معاف کر دو جو تم سے زیادتی کرے. اور خداوند متعال بھی ہمیں فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا، درگزر کیا کرو، معاف کر دیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آپ بتائیں، دل کی طرف متوجہ ہو کر بتائیں کہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ خداوند متعال ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے؟ ہماری آرزو ہے یا نہیں ہے؟ خدا فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو نا میں قیامت کے دن معاف کر دوں تو تم بھی یہاں معاف کرو. یہاں ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور ذہن میں لیے ہوئے خدا ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے. خدا فرماتا ہے درگزر کرو، معاف کر دو. کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دو؟ یہ ہے مشکل چیز، لیکن یہ دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق ہے. آسان نہیں ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ بیان کی، وہاں ایک کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی. اس کے بعد مجھے ایک نکاح کی محفل میں ملے تو وہ گواہ تھے اس نکاح میں. تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں ناراض ہیں ان کو راضی کرو. تو میں نے اس حدیث پر جو رسول اکرم کی تھی میں نے عمل کیا. سارے رشتہ داروں جو ناراض تھے میں ان کے پاس گیا. اب کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو مجھ سے ناراض ہو. پھر آخر پر مجھے کہنے لگے کہ ایک رشتہ دار میرا ایسا تھا جو بڑا متکبر تھا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے معافی مانگوں، لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا کہ رسول نے یہ فرمایا ہے تو میں نے کہا کہ میں دل کی مانوں یا اپنے رسول کی مانوں. تو میں اس کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں کہ میں خائف تھا کہ اگر میں سلام لوں گا، ہاتھ بڑھاؤں گا تو شاید وہ میرا ہاتھ نہ لے اپنے ہاتھ میں، جھٹک دے میرا ہاتھ. کہنے لگے جب میں گیا رسول اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ کر میں نے ایسے سلام لی، ہاتھ آگے کیا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بغل گیر کر لیا. یعنی انسان بعض وقت اور توقع رکھتا ہے، خدا کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. تو ہم اگر واقعاً خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں تو ماننا ہوتا ہے کسی کی بات کو ماننا جائے اور نہ ماننا ہے کسی کی بات کو نہ ماننا چاہیے. ماننے کو تو شیطان نے بھی کہا تھا خدا میں تجھے مانتا ہوں، لیکن جب خدا نے فرمایا فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، جو مانتے تھے جھک گئے، جو نہیں مانتا تھا دعویٰ کرتا تھا نا خدا تجھے مانتا ہوں لیکن حقیقتاً نہیں مانتا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، کافرین میں سے ہو گیا. تو عزیزو،
ہم نے خدا اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنا ایک محاورہ ہے کہ میں اس کی ہر بات مانتا ہوں. کلمہ پڑھنا محاورے آپ نہیں کہتے فلاں نے فلاں کا کلمہ پڑھ لیا. کیا مانا؟ فلاں فلاں کی ہر بات مانتا ہے. اگر بات ہم اپنی مرضی اور خواہش کی مانیں اور خدا اور رسول کی بات نہ مانیں تو یہ کون سا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ تو کلمہ پڑھنا جو محاورہ ہے وہ بھی صدق نہیں کرتا جب تک ہم خدا اور رسول کے فرمان کو مقدم نہ کریں. دوسرا جملہ وہ امام صادق علیہ السلام کا ہے، وہ بھی لے جائے آپ. امام صادق فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے عزیز، پیارا اور سب سے زیادہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو میرے عیبوں کو مجھے ہدیہ کرے. دیکھو ایک طرز فکر دیکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص عیب بیان نہ کرے. اگر امام فرماتے ہیں تو میں تو اس کو بہت پسند کرتا ہوں جو میرے عیبوں کو مجھے بتائے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان حب ذات رکھتا ہے، اپنی ذات سے انسان محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نظر نہیں آتے. انسان کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. تو مجھے میرے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوست مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب، مولانا صاحب آپ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ عیب جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس نے نشاندہی کی، میں اس عیب کو دور کر لوں گا. یہ اس نے احسان کیا ہے مجھے. تو خوش ہوا کرے اگر تو کہتا ہے جی آپ میں یہ عیب پایا جاتا ہے. نہ وہ ایسا بندہ نہ ہو جو دشمن قسم کا ہو، منافق قسم کا ہو. نہ اگر کوئی صحیح بندہ ہے اور واقعاً وہ کوئی عیب ہمیں بتائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکریہ کہ آپ نے میرا عیب مجھے بتایا. عیب نظر آئے گا تو میں نکالوں گا، اگر آئے گا ہی نہیں. ڈاکٹر کے پاس ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے، جو بیمار ہی نہ سمجھے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. میرے لباس پر اگر مجھے دبا نظر آئے گا تو میں اس کو دھوں گا نا. اگر دبا نظر ہی نہ آئے تو میں نہیں دھوں گا. تو یہ عیب جو ہے یہ دبے ہیں جو دوسروں کو نظر آتے ہیں، ہمیں نہیں آتے. اگر وہ بتا دے کہ آپ میں یہ عیب ہے، میں اس کو دور کر دوں تو یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو عزیزو، خدا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کا سفر بالخیر ہو اور یہ سفر آپ کا عبادت شمار ہو، کیونکہ آپ خدا کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں. جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے. تو انسان ساری زندگی اس کی عبادت میں گزر سکتی ہے. صرف کام کرتے وقت دیکھ لے کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی انا کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. اگر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو عبادت ہے، اگر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو یہ بت پرستی ہے. تو الہی بحق محمد و آل محمد، الہی بحق فاطمہ و ابوہا و والہا و بنوہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. خدایا ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. بار اللہ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما. بار اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محب اہل بیت بنا. بار اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار اللہ بحق محمد و آل محمد اس اسکول اور کالج جو بانیان ہیں اس کے جنہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس اسکول کے اساتذہ و طلاب کو توفیق عطا فرما، ان کو موفق تر فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. بار الہ ہم سب میں آپس میں برادرانہ برادری کو اور بڑھا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی، انس پکڑنے کی
तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआए इमाम ज़माना के साथ इसको ख़त्म करें।